بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ قربانی کورس کا 17واں عنوان ہے اونٹ کی قربانی میں کتنے حصے ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اونٹ بھی گائے کی طرح ہی ہے۔ جس طرح گائے میں یعنی بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، اس طرح اونٹ کی قربانی میں بھی زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ 7 سے زیادہ اس میں حصے نہیں ہو سکتے۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم شریف کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ ہم اونٹ اور گائے کی قربانی میں 7 افراد شریک ہوں، یعنی گائے اور اونٹ میں کوئی فرق نہیں ہے، ان دونوں میں 7 بندے ہی شریک ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح مسلم شریف میں ہی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ میں تھے، وہاں پر ہم نے قربانیاں کیں، تو ہم اونٹ میں بھی 7 لوگ شریک ہوئے اور گائے میں بھی 7 لوگ شریک ہوئے، یعنی اونٹ میں بھی 7 لوگوں کی طرف سے ہی قربانی ہو سکتی ہے۔ اور ترمذی شریف میں بھی اس روایت کو، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے، اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ والے سال ہم نے قربانیاں کیں، تو اونٹ بھی ہم نے 7 لوگوں کی طرف سے قربانی کی اور گائے میں بھی 7 لوگوں کی طرف سے۔ تو ترمذی میں یہ جو روایت لکھی گئی ہے، اس کے ساتھ اس کے روایت کے ذکر کرنے کے بعد امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث، یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور اسی پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور دیگر اہل علم کا عمل رہا ہے کہ وہ اونٹ میں بھی گائے کی طرح 7 افراد کو ہی شریک کرتے رہے ہیں، کہ اونٹ کی قربانی بھی 7 افراد کی طرف سے ہی درست سمجھتے رہے ہیں، یعنی صحابہ کرام کا اور تابعین وغیرہ جتنے اہل علم ہیں ان کا عمل اسی پر رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ امام ترمذی نے کہ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے کہ اونٹ کے اندر 7 افراد ہی شریک ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح شرح معانی الآثار کے اندر حضرت انس رضی اللہ عنہ کا قول مذکور ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول مذکور ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی قول منقول ہے۔ ان سب افراد کے اقوال ہیں کہ ایک اونٹ کے اندر صرف 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ افراد شریک نہیں ہو سکتے۔ تو ان سب روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی اور صحابہ کرام کے اقوال سے بھی کہ ایک اونٹ میں زیادہ سے زیادہ 7 افراد ہی شریک ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بات عوام کے اندر پھیلاتے ہیں کہ اونٹ اس کے اندر 10 افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں، تو اس کی وجہ سے عوام کے اندر تشویش پائی جاتی ہے۔ تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اونٹ میں 10 شرکاء ہو سکتے ہیں، 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں، ان کی جو دلیل ہے وہ 2 روایات سے وہ استدلال کرتے ہیں۔ ایک روایت ہے ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، قربانی کا وقت ہو گیا، تو وہاں پر ہم نے اونٹ 10 آدمیوں کی طرف سے اور گائے 7 آدمیوں کی طرف سے قربانی کی۔ تو یہ حدیث ہے، اس سے وہ کہتے ہیں کہ اس میں صاف صاف آ رہا ہے کہ اونٹ 10 آدمیوں کی طرف سے اس کی قربانی کی گئی ہے۔ تو اس کا جواب جو جمہور علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف 7 افراد ہی شریک ہو سکتے ہیں، وہ اس روایت کے جواب دیتے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کی سند کمزور ہے، اس وجہ سے کہ اس حدیث کی روایت کے اندر ایک راوی ہیں حسین بن واقد، ان کے بارے میں جو جرح و تعدیل کی کتب ہیں، اسماء الرجال کی کتب ہیں، ان میں لکھا گیا ہے کہ بعض روایات میں ان کو وہم ہو گیا ہے، ان سے الفاظ میں غلطی ہو گئی ہے یا بھول ہو گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو راوی ہیں حسین بن واقد، انہوں نے اسی حدیث کو ایک اور روایت جو صحیح ابن حبان میں ہے، اس میں انہوں نے اس طرح ذکر کیا ہے فی البعیر 7 او 10، کہ اونٹ کے اندر 7 یا 10، یعنی اس میں ان کو شک ہو گیا ہے کہ 10 کا لفظ ہے اس میں یا 7 کا لفظ ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل لفظ 7 ہی تھا، ان کو شک کی وجہ سے 10 لگا، تو انہوں نے اس روایت کے اندر 10 کہہ دیا۔ تو یہ ایک راوی ہیں۔ اسی حدیث کے اندر ایک اور راوی ہیں ہدیہ بن عبد الوہاب، ان کے بارے میں بھی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ان کو بھی حدیث کے اندر وہم ہو جاتا تھا۔ تو جس سند کے اندر 2 راوی
ایسے ہوں کہ ان کا حافظہ کمزور ہو یا ان کو وہم ہو جاتا ہو تو وہ حدیث کمزور سند والی شمار کی جاتی ہے۔ تو یہ حدیث کمزور سند والی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی احادیث پہلے بیان فرمائی ہیں صحیح مسلم میں، وہ اعلیٰ درجے کی اور مستند سند والی ہیں، تو لہٰذا ان کو ترجیح دی جائے گی۔ دوسری جو روایت ہے 10 سال والی جس سے استدلال کیا جاتا ہے، وہ مسور بن مخرمہ کی روایت ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر 70 اونٹ تھے اور 700 صحابہ کرام تھے، تو ہر اونٹ کو 10 افراد کی طرف سے قربان کیا گیا۔ تو اس حدیث کا جواب ایک یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ جو حدیبیہ میں خود موجود تھے، ان کی روایت پہلے گزری ہے حدیبیہ کے بارے میں کہ ہم نے اونٹ 7 افراد کی طرف سے قربان کیا۔ تو اس لیے یہ جو روایت ہے یہ اس درجے کی نہیں ہے، اس میں اتنی صراحت نہیں ہے، تو لہٰذا اسی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی جو صراحتاً واضح حدیث ہے اسی پر عمل کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کے بارے میں امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس حدیث میں جو امام زہری ہیں، اس کے جو بڑے راوی ہیں، ان کے مختلف جو شاگرد ہیں ان میں سے صرف ایک شاگرد ایسے ہیں کہ جو یہ والی روایت بیان کرتے ہیں کہ 10 افراد کی طرف سے ایک اونٹ کو قربان کیا گیا۔ ان کے جو باقی شاگرد ہیں امام زہری کے، وہ سارے کے سارے وہ 7 والی یہ روایت کو ہی روایت کرتے ہیں، 10 والی کوئی بھی روایت نہیں کرتا۔ تو جب ایک طرف ایک راوی ہو، دوسری طرف پوری شاگردوں کی جماعت ہو، تو اس میں ایک راوی کے مقابلے میں اس جو بڑی جماعت ہوتی ہے اس کی روایت کو ترجیح دی جاتی ہے۔ پھر اس کا تیسرا جواب یہ ہے کہ اس روایت میں 700 افراد حدیبیہ میں ان کا ذکر ہے، جبکہ جو اس واقعے کی حدیبیہ کے واقعے سے متعلق جو صحیح اور مستند احادیث ہیں ان میں صاف صاف آیا ہے کہ صحابہ اکرام کی حدیبیہ میں جو تعداد تھی وہ 1000 سے زائد تھی۔ بعض روایات میں 1300 ہے، بعض میں 1400 ہے، مشہور بھی یہی ہے کہ 1400 تعداد تھی۔ تو اس میں یہ 700 افراد والی روایت کہ 70 اونٹ تھے تو وہ 700 کی طرف سے قربان ہوئے، تو 10 افراد کی طرف سے ایک اونٹ۔ تو جب صحابہ اکرام کی تعداد 1400 تھی یا 1300 تھی یا 1000 سے زائد تھی تو 70 اونٹ ان کی طرف سے کافی نہیں ہو سکتے، اس لیے اس روایت کے اندر بھی یہ اتنے اشکالات پیدا ہو رہے ہیں، تو اس سے بھی استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے مقابلے میں جو پہلے مسلم شریف کی احادیث بیان کی گئی ہیں وہ بالکل صحیح یا مستند ہیں، لہٰذا انہی سے استدلال کیا جائے گا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا عمل، اس کے بعد تابعین، اور 1400 سال سے آج تک جتنے جمہور مسلمان اور جمہور فقہا علماء گزرے ہیں، ان سب کا عمل بھی اسی پر رہا ہے کہ وہ اونٹ 7 افراد کی طرف سے قربان کرتے رہے ہیں، 10 پر جمہور علماء کا عمل نہیں رہا۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ 7 کی جو تعداد ہے یہ متفق علیہ ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اور 10 والی جو ہے وہ اس کے اندر شبہ ہے، شک ہے، اختلاف ہے۔ تو جب ایک طرف اتفاق والی بات ہو، دوسری طرف شبہ والی بات ہو، تو احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ایسی بات پر عمل کرنا چاہیے جس میں سب کا اتفاق ہو، اس میں کوئی شبہ نہ ہو۔ تو لہٰذا احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اونٹ میں 7 حصے ہی کیے جائیں، 7 سے زیادہ حصے نہیں کیے جا سکتے۔